ایک حدیث ہے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسے مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی زندگی میں اتنی مشکلات نہ گزری ہوں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ روایت کہاں پڑھی آپ؟ یعنی جو بات بعض روایات کے اندر بیان ہوئی ہے وہ اس سے مختلف بات ہے. وہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ مومن کے لیے کوئی تکلیف، کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کی چیز جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی وہ صبر کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے اور قریب ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ یہ بات کہی گئی ہے. یہ غالباً کسی ایسی جگہ سے لے لی گئی ہے جہاں پوری بات بیان نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں کہی گئی کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تب مشکلات عائد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کا امتحان بھی کر رہا ہے، شکر کا امتحان بھی کر رہا ہے، دے کر بھی امتحان کر رہا ہے، لے کر بھی امتحان کر رہا ہے. البتہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ توقع کی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں گے، اس کے قریب ہوں گے، دنیا میں جو علم ہم کو دیا گیا اس کے لحاظ سے دنیاوی تدبیر کریں گے اور اللہ سے بھی دعا کریں گے. Is it compulsory to perform Jummah prayer or we can pray at home? جمعے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نماز کا تعلق ریاست سے، اسٹیٹ سے. یعنی مسلمانوں کی ریاست اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کا اہتمام کرے. یعنی جو ریاست کے حکمران ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، انہی کا کام ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے آ کے خطبہ دیں یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں. یعنی یہ جو جمعے کی نماز ہے، جمعے کا ممبر ہے، یہ جو جامع مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ریاست سے متعلق کر دی گئی ہے. مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنا لیں، کوئی پریئر روم بنا لیں، کوئی چھوٹی محلے میں مسجد بنا لیں، اس میں نمازیں پڑھیں. لیکن جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یہ اسی جگہ قائم ہوگا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی، مسلمانوں کے اہتمام میں قائم کیا جائے گا، ان کے حکمران ہی اس کا سارا نظم سنبھالیں گے. کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا امام بھی جمعے کے ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا. یہی اسلامی قانون ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اگر کوئی عالم کہیں جمعے کے ممبر پر بیٹھ جاتا تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو اسٹیٹ سے متعلق کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ریاست کے حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ علماء کے سپرد ہو گیا ہے. ورنہ قانون یہی ہے، اسلام کا قانون، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جمعہ ایک تو ہوگا وہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کی حکمرانی کا نظم چلا رہے ہیں وہی جمعے کا اہتمام کریں گے. خود آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا اور وہ آ کے جمعے کا خطبہ دے گا. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے یہ جلیل القدر فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کسی نے جمعہ کا خطبہ دیا ہو، یہ جمعہ پڑھایا ہو یا جمعے کی نماز کی امامت کی ہو. یہ سر تسر ریاست کے حکمران یا اس کے نمائندے کا حق ہے. تو اس وقت جو جمعے کی نمازیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ بس جب مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جیسے اگر پانی نہ ملے تو لوگ تیمم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے خود اس کا اہتمام کر ڈالا ہوا ہے. اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں. تو آپ اگر جمعہ پڑھیں، مسلمانوں نے جمعے کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں.